بولوں نعرے تکبیر، اللہ اکبر نعرے رسالت، یا رسول نعرے رسالت۔ ماشاء اللہ سبحان اللہ الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ جو لڑکے ادھر بیٹھے ہوئے ہیں نا یہاں آگے آ گیا سب جنے اور جو حضرات اوپر بیٹھے ہوئے ہیں وہ بھی نیچے آ جائیں۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل الله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله قال رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آئیے ہم اور آپ دونوں عالم کے تاجدار احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے عقیدت اور محبت کے ساتھ ایک بار بآواز بلند درود شریف پڑھیں اور پڑھیں اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عبادک محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ صلاۃ و سلام علیک یا نور من نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے محبت رکھنے والوں، آج جس محفل میلاد کا ہم لوگوں نے آغاز کیا ہے، یہ محفل میلاد ذکر امام حسین کی شان میں کی جا رہی ہے۔ آج امام حسین کی یاد کو تازہ کیا جا رہا ہے۔ آج امام حسین کی ہی لیے ہم نے یہ محفل و میلاد کا پروگرام سجایا ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، وہ امام حسین وہ کون سے امام حسین ہیں کہ جن کے پاس مدینے سے لے کر اور مکے تک پبلک ہی پبلک ہے، ان کی چاہنے والی ہے، ان کے ماننے والے ہیں، لیکن امام حسین نے میدان کربلا میں جانے کا فیصلہ صرف امام حسین نے اپنی آل سے کہا، اپنی آل و اولاد کو ساتھ میں لے کر چل دیے، نہ مدینے میں کسی سے کہا اور نہ مکے میں کسی سے کہا، بلکہ جب مدینہ المنورہ کے اندر امام حسین روانہ ہوئے تو اس وقت میں مدینے کے کچھ لوگ امام حسین کی بارگاہ میں آتے ہیں اور عرض کرتے ہیں کہ اے مولا امام حسین، ہم تمہیں جانے نہیں دیتے، آپ کوفے کے لوگوں کو نہیں پہچانتے، آپ کوفے کے لوگوں کو نہیں پہچانتے، ان لوگوں کی غداری بہت خطرناک ہے، ان لوگوں کی دشمنی بہت خطرناک ہے، وہ جب چاہے جس وقت چاہے وہ اپنے ایمان سے پھر جایا کرتے ہیں۔ حضرت امام حسین نے فرمایا کہ نہیں، مجھے جانا ہے، مجھے جانا ہے۔ امام حسین سے بزرگ لوگ آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ امام حسین، ہمیں کوفے کی آب و ہوا اچھی نہیں لگ رہی، اے امام حسین ہم یہ چاہتے ہیں کہ تمہیں بھیجنا نہیں چاہتے۔ امام حسین نے کہا کہ نہیں، مجھے جانا ہے۔ اتنے میں کسی دوسرے بزرگ نے پھر کہا، اے امام حسین ہمارا دل گوارا نہیں کر رہا کہ ہم تمہیں جانے دے۔ امام حسین اپنی جیب سے یعنی کہ خطوں کو نکالتے ہیں، نکالنے کے بعد کہتے ہیں کہ یقین بتاؤ یہ 150 خط میرے پاس آئے ہوئے ہیں، آخر ان کا کیا جواب دیا جائے، ان کو کیسے رد کروں، حشر کے دن ان کا کیا فیصلہ ہوگا، آخر رب تبارک و تعالیٰ کو کیسے منہ دکھاؤں گا۔ امام حسین نے ایک خط کو نکالا اور نکالنے کے بعد ان لوگوں کے سامنے پڑھا۔ مدینے والوں کے سامنے جب امام حسین نے خط کو
کو دہرایا تو اس میں لکھا ہوا تھا امام حسین ہم تمہیں دل سے چاہتے ہیں، اے امام حسین جتنی جلدی ہو سکے آپ جلدی تشریف لے کر آ جائے، ہم تمہارے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیعت کرنا چاہتے ہیں۔ اے امام حسین کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ کوفے کا کوئی بھی ایک انسان چاہنے والا مر جائے اور حشر میں آپ کو اس کا جواب دینا پڑے۔ حضرت امام حسین نے فرمایا اسی وجہ سے اے میرے مدینے کے لوگوں، اسی وجہ سے مجھے کوفے جانے کا سبب ہے، یہی تو وجہ ہے جس وجہ سے میں کوفے میں جا رہا ہوں۔ اللہ اکبر، اتنا سننا تھا یعنی کہ سارے مدینے کے لوگ آپ کی بیٹی کی بارگاہ میں آتے ہیں اور آنے کے بعد عرض فرماتے ہیں اے بیٹی جب تم مدینے میں رہا کرتی ہو تو ہمیں بڑا اچھا محسوس ہوا کرتا ہے، جب آپ مدینے کی یعنی کہ مدینے کے اندر آپ رہا کرتی ہو تو آپ کے رہنے سے آپ کے چلنے سے ہماری جو بچہ ہے یعنی کہ مدینے کی آب و ہوا بدلی ہوئی ہے، اے بیٹی تم مت جاؤ۔ اللہ اکبر، امام حسین کی بیٹی نے کہا کہ جہاں باپ جائیں گے وہیں پر بیٹی بھی جائے گی۔ پھر یقین سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں امام حسین یعنی کہ امام حسین کے خاندان کو سمجھایا جاتا ہے۔ امام حسین فرماتے ہیں کہ نہیں یہ وقت میرا رکنے کا نہیں بلکہ یہ وقت میرا امتحان دینے کا ہے۔ میرے نانا جان سے میں نے جو بچپن میں وعدہ کیا تھا آج اس وعدے کو نبھانے کا وقت آ چکا ہے۔ حضرت امام حسین یعنی کہ مدینہ المنورہ سے چھوڑتے ہیں۔ پھر یقین مسلمانوں یہاں پر ایک داستان اور بھی لکھتے ہوئے چلتا ہوں، یہاں پر بیان کرتے ہوئے چلتا ہوں۔ جب آپ نے مدینہ المنورہ کو چھوڑا، مدینہ المنورہ کی گلیوں کو چھوڑا، اس سے پہلے اپنی بیٹی کے پاس جاتے ہیں۔ وہ بیٹی کون سی ہے؟ ایک بیٹی ہے جس کی عمر 10 سے 11 سال ہے، اس کی عمر یعنی کہ 10 سے 11 سال ہے، بیماری کی حالت میں ہے۔ اللہ اکبر، امام حسین اس بیٹی کو لاڈ اور پیار کرتے ہیں، محبت سے اس کی پیشانی کو چومتے ہیں اور سغرا بیٹی سے کہتے ہیں اے میری بیٹی سغرا میں مدینے میں تجھے کچھ دنوں کے بعد بلوا لوں گا، اس وقت ہمارا جانا کوفہ ضروری ہے۔ پھر یقین وہ سغرا بیمار بیٹی کہتی ہے اے ابا حضور پکا وعدہ کرتے ہو کہ آپ مجھے بلوا لیں گے؟ تو امام حسین کہتے ہیں ہاں بیٹی میں تیرے بھائی کو بھیج کر تجھے بلوا لوں گا، جب تیری طبیعت صحیح ہو جائے گی تو میں تجھے کوفے بلوا لوں گا۔ بل یقین سغرا کہتی ہے اے ابا حضور مکر تو نہیں جاؤ گے، وعدے کو میرے بھول تو نہیں جاؤ گے؟ امام حسین فرماتے ہیں اے بیٹی سغرا کیا کہہ رہی ہے؟ نہیں بیٹی تو بیمار ہے، تجھ سے سفر نہیں ہوگا، تجھ سے یعنی کہ سفر کا راستہ تجھ سے گزرنا بہت مشکل ہو جائے گا، گرم گرم ریت ہے، تپتا ہوا راستہ ہے۔ امام حسین کی بیٹی سغرا کہتی ہے اے ابا حضور ٹھیک ہے۔ اتنے میں امام حسین کی بیٹی سغرا اپنے بھائی معصوم علی اصغر کی پیشانی کو چومتی ہے، پیشانی کو چوم کر کہتی ہے اے میرے بھائی ابھی تیرے دینے کے لیے میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ امام حسین کی بیٹی یعنی کہ سغرا اپنے بھائی اصغر کو کھلاتی ہے اور اس کی پیشانی پر چوم کر کہتی ہے اے میرے بھائی تو بھی مجھے چھوڑ کر جا رہا ہے، یاد رکھنا جب ابا حضور بھول جائیں تیری بہن سغرا کو تو ابا حضور کو یاد دلوانا۔ اللہ اکبر، جب یہ کہتی ہے تو امام حسین کی آنکھوں میں آنسو نم ہوتے ہیں، امام حسین زاروں قطار رونے لگتے ہیں۔ امام حسین کی آنکھیں جب نم ہو جاتی ہیں بیٹی سغرا کو سینے سے لگاتے ہیں اور کہتی ہے بیٹی میرا وعدہ ہے میں تجھے بلوا لوں گا۔ یقین امام حسین آخری سفر کرتے ہیں یعنی کہ جب وہاں سے آخری سفر کا اپنا سفر کا رخصتی لیتے ہیں تو مولا حضرت امام حسین مدینے کی جانب نگاہیں دوڑاتے ہیں۔ جب مدینے کی جانب امام حسین دیکھتے ہیں نانا حضور کی بارگاہ میں سلام عرض کرتے ہیں کہ نانا حضور میں جا رہا ہوں، تمہارا شہر مدینہ مجھ سے چھوٹ رہا ہے، اے نانا حضور میرا خیال رکھنا، آج میں اسی وعدے کو نبھانے کے لیے جا رہا ہوں جو وعدہ میں نے تم سے بچپن میں کیا تھا۔ پھر یقین یہ کہتے ہوئے امام حسین مدینے کی گلی سے نکل جاتے ہیں، مدینے کے راہ سے نکلتے ہوئے کوفے کی سرزمین کی طرف جاتے ہیں۔ جب امام حسین جاتے ہیں راستے میں طرح طرح کی تکلیفیں آپ کو محسوس ہوا کرتی ہیں، طرح طرح کی تکلیفیں آپ کو طرح طرح کی تکلیفوں کا آپ کو سامنا کرنا پڑتا ہے۔ یقین امام حسین کے خاندان سے ایک بھی کوئی بچی یا کوئی بھی ایک بچہ امام حسین سے کوئی گلہ شکوہ نہیں کرتا ہے، کہتا ہے جب امام حسین کہتے ہیں اے میری آل اولاد کیا کسی کو کچھ تکلیف احساس ہوتی ہے تو پھر یقین جان لینا بیٹی سکینہ ابا حضور کے چہرے کو دیکھ کر مسکرا کر کہتی ہے ابا حضور کچھ بھی تکلیف نہیں ہے، جبکہ پیروں میں
چھالے پڑ چکے تھے، آگ یعنی کہ بھوک اور پیاس سے حلق سوکھ چکا تھا، لیکن بیٹی پھر بھی سکینہ کہہ رہی ہے ابا حضور کچھ بھی تکلیف نہیں ہے۔ پھر یقین پورا مکمل سفر کر ہوتا چلا جاتا ہے۔ مسلمانوں میرے پیارے دوستو، میں داستان کربلا کو بہت شورٹ وقت میں نپٹانے کی سوچ رہا ہوں۔ داستان سے بیان کی جائے تو ایک رات تو کیا بلکہ 72 راحتیں بھی کم پڑ سکتی ہیں، لیکن امام حسین کی تعریف کم نہیں پڑ سکتی۔ اسی لیے چاہتا یہ ہوں کہ موٹی موٹی باتیں ذہنیت میں اتارتا ہوا چلوں، موٹی موٹی حدیثیں آپ کے دل و دماغ میں اتارتا چلوں، تاکہ ہماری آل و اولاد کو، تاکہ ہماری نسل پاک کو یہ پتہ لگ سکے کہ آخر امام حسین کون تھے، امام حسین کو یاد کیوں کیا جاتا ہے۔ پھر یقین یہ ساری داستان میدان کربلا کی ہے۔ مسلمانوں جب امام حسین پہنچتے ہیں تو کربلا کے اسی میدان پر پہنچتے ہیں، اسی میدان پر پہنچتے ہیں۔ میرے آقا امام حسین یعنی کہ جب رکتے ہیں، رکنے کے بعد جب دیکھتے ہیں، ارد گرد دیکھتے ہیں اور اپنے بیٹے کو بلا کر کہتے ہیں بیٹے یہ جگہ کون سی ہے؟ تو بیٹے نے کہا کہ ابا حضور اس کو کربلا کے نام سے جانا جاتا ہے، اس کو کوفے کے نام سے پہچانا جاتا ہے، ابھی کوفہ تھوڑا اندر ہے اور یہ کوفے کی باہر سرحد ہے۔ اتنے میں سننے کے بعد امام حسین نے کہا بالیقین جب آپ کو خوشبو یعنی کہ اس فرش زمین سے آپ تھوڑی سی مٹی اٹھاتے ہیں، مٹی اٹھانے کے بعد دیکھتے کیا ہے کہ نگاہ کرم سے اس مٹی پر جب ڈالتے ہیں تو نگاہ کرم سے کربلا کی مٹی کو امام حسین پہچان لیا کرتے ہیں، اور امام حسین جب پہچان لیا کرتے ہیں تو بیٹے سے کہا کرتے ہیں بیٹے اپنا آخری مقام یہی ہے، یہیں پر اپنے کو رکنا ہے۔ یقین امام حسین کے خیمے لگ جاتے ہیں۔ جب امام حسین رک جاتے ہیں تو میرے آقا کے پیارے پیارے دیوانوں اتنے میں آپ کی جانب ایک گر آتا ہے، اور جب گربل آتا ہے آنے کے بعد سلام عرض کرتا ہے اور فرماتا ہے کہ حضور جو خط لکھے تھے، جو روانہ کیے تھے، کچھ خط ایسے ہیں جو میں نے خود نے روانہ کیے تھے، لیکن حضور سے آپ نے بھیجا تھا ان کے ساتھ میں غداری ہو چکی ہے، جنہیں آپ نے کوفے کے حالات جاننے کے لیے بھیجا تھا ان کے ساتھ میں غداری ہو چکی ہے، ان کو مار دیا گیا ہے، ان کو قتل کر دیا گیا ہے۔ یقین امام حسین ایک سانس لیتے ہیں، باری تعالیٰ میں ہاتھ اٹھا کر دعا کرتے ہیں اے میرے مولا جو دین کی راہ میں شہید ہوا ہے اس کی حفاظت فرمانا، اس کے بدلے میں میرے نانا جان کی امت کی مغفرت عطا فرمانا۔ بالیقین صبر کا پتھر سینے پر رکھتے ہیں امام حسین، یا امام حسین کے جب خیمے گڑ جاتے ہیں بالیقین یہ ہوتا ہے آخر جب دیکھتے ہیں ان یزیدی کتوں کا ایک یزیدی آتا ہے اور کہتا ہے امام حسین ہم نے تمہارے یعنی کہ دوست کو قتل کر دیا ہے، ہم نے تمہارے ان دوست کو قتل کر دیا ہے کہ جن کو تم نے یعنی کہ کوفے کے حالات جاننے کے لیے بھیجا تھا۔ اللہ اکبر۔ وہ یزیدی کتا کہتا ہے امام حسین کیا چاہتے ہو، کیا چاہتے ہو آپ ہمارے ہاتھ پر بیعت کریں؟ امام حسین نے فرمایا کہ میرے پاس 150 خط ہیں جو تم نے مجھے بلایا ہے اور تم نے کہا ہے کہ امام حسین تم جلد سے آؤ، ہم تمہارے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیعت کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ وہ کتا کہتا ہے یہ تو ہماری ایک چال تھی، تمہیں بلانے کا ارادہ تھا۔ بالیقین امام حسین نے کہا کہ نہ میں آج تمہاری بیعت کروں گا میں کل تمہاری بیعت کروں گا۔ بالیقین امام حسین نے کہتے ہوئے کہا کہ جاؤ اس سے کہہ دو، اور امام حسین میدان کربلا کی سر زمین پر آ چکا ہے۔ امام حسین بالیقین میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ماننے والوں، جب امام حسین نے للکار دیا اور یزیدی کتے سے کہہ دیا کہ جا اور جا کر سبرن سے کہہ دینا، ان یہودی اور نصاروں سے کہہ دینا کہ میں تمہارے ہاتھ پر نہ کل بیعت کروں گا نہ آج بیعت کروں گا۔ ارے جو شراب پیتا ہو، زنا خوری کرتا ہو، عیاشی کے اڈے چلا رہا ہو، کیا امام حسین نانا کا نواسا کیا اس یزیدی کے ہاتھ پر بیعت رکھ کر قبول کر سکتا ہے؟ امام حسین نے کہا نہ میں کل بیعت کروں گا نہ میں آج بیعت کروں گا۔ اللہ اکبر۔ اتنا سننا تھا وہ یزیدی کتا بھاگ جاتا ہے اور جا کر کہتا ہے وہ امام حسین ہے، وہ اٹل ہے، وہ نانا کے نواسے ہیں، وہ ادھر سے ادھر ہونے کا نام نہیں لے رہے بلکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ کل تمہارے یزید کی نہ کل بیعت کروں گا نہ آج بیعت کروں گا۔ اس یزیدی کتوں سے کہہ دو میں نہ کل ان کی بیعت کروں گا نہ آج ان کی بیعت کروں گا۔ بالیقین جب امام حسین نے کہا اب ان سارے یزیدوں میں خلل مچ جاتی ہے،
سارے یزیدی سوچنے لگتے ہیں آخر کیا کیا جائے، امام حسین تو ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے۔ اس کتوں نے کہا کہ امام حسین پر حملہ کیا جائے، امام حسین سے پھر جنگ کی جائے۔ آخر پھر یقین کچھ لوگ آتے ہیں، آنے کے بعد امام حسین سے کہا کیا تم چاہتے ہو کیا ہم سے مقابلہ کرو؟ امام حسین نے کہا جہاں تک صبر کا معاملہ ہے وہاں تک صبر کروں گا، جہاں تک صبر کا پیمانہ ہے وہاں تک صبر کا پیمانہ پیتا ہوا چلا جاؤں گا۔ یقین امام حسین کے بارگاہ میں امام حسین کی بارگاہ میں وہ یہودی آتے ہیں، پھر کہتے ہیں کہ اب تم باز نہیں آ رہے، اے امام حسین تمہارا پانی بند کر دیا جاتا ہے۔ یقین امام حسین نے کہا کہ تم اگر پانی بند کرنا چاہتے ہو تو کر دو، لیکن یاد رکھنا پانی بند کرنے سے امام حسین تمہاری بیعت کو قبول نہیں کرے گا۔ اللہ اکبر، اتنا سننا تھا، سارے ہٹ کنڈے ان یہودیوں نے اپنا لیے، امام حسین پہ ایک چلا لیے، لیکن کوئی بھی بار امام حسین پر نہیں چل رہا تھا۔ بہرحال یہ ہوتا ہے کہ جب وہ یہودی وہ سارے کے سارے یعنی کہ یہودی امام حسین کو قتل کرنے کا فیصلہ کر لیتے ہیں تو امام حسین کی بارگاہ میں جب وہ یہودی آتے ہیں، وہ جب آتے ہیں آنے کے بعد کہتے ہیں امام حسین تیار ہو جاؤ، تو مولا حضرت امام حسین نے کہا اپنے لاڈلے بیٹے کو کہا کہ ہے کوئی جو اس ظالم کا منہ توڑ مقابلہ کر سکے؟ اللہ اکبر، اتنے میں ایک بیٹا امام حسین کے قافلے سے نکلتا ہے اور ابا حضور کو سلامی دیتا ہوا مولا امام حسین سے کہتا ہے اے ابا حضور اگر اجازت ہو تو ان ظالموں کو نست و نابود کر رکھ دوں۔ اللہ اکبر، اتنا سننا تھا، نانا حضور کی طرف سے ہاتھ کا بوسہ لے کر چومتا ہوا امام حسین کے یعنی کہ دست مبارک کو چومتا ہوا میدان کربلا کی سر زمین پر اترتا ہے اور نعرہ تکبیر لگاتا ہوا ان ظالموں پر جب ٹوٹتا ہے تو واللہ قسم خدا کی وہ دن دور نہیں تھا جب وہ ایک یعنی کہ بھوکا اور پیاسا شیر امام حسین کا بیٹا جب میدان کربلا کی سر زمین پر اترتا ہے تو پتہ یہ چلتا ہے کہ جس طرف کو امام حسین کا بیٹا نکلتا جا رہا تھا یزیدیوں کی گردنیں اتارتا ہوا چلا جا رہا تھا، بے یقین جب مشرق کی طرف جا رہا تھا تو یزیدیوں کا خاتمہ ہوتا چلا جا رہا تھا، جب مشرق کی جانب جا رہا تھا تو یزیدیوں کو ختم کرتا ہوا جا رہا تھا۔ بے یقین یہ ہوتا ہے آخری لمحہ آتا ہے، آخری وقت آتا ہے، مولا حضرت امام حسین کا بیٹا وہ بھوکا اور پیاسا آخر کب تک لڑتا؟ بے یقین وقت کا تقاضا تھا، وقت قریب آ چکا تھا۔ مولا حضرت امام حسین کے بیٹے پر ساری چاروں طرف سے ان ظالموں نے گھیرا، گھیرنے کے بعد حضرت امام حسین کے بیٹے کو قتل کر دیا جاتا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ان کے بعد سے یہ پتہ چلتا ہے ایک کے بعد ایک شہیدان کربلا کی سر زمین پر جاتا ہے۔ مولا حضرت امام حسین کی خدمت، مولا حضرت امام حسین کے ہاتھ کا دستک بوسہ دیتا ہوا وہ امام حسین کی بارگاہ سے نکلتے ہیں، نعرہ تکبیر لگاتے ہیں اور جنگ کے میدان میں کود جاتے ہیں۔ اللہ اکبر، ایک شیر لڑتا ہے پھر وہ شہید ہو جاتا ہے۔ مسلمانوں، عالم یہ تھا کہ وہ شہید ہوتا جاتا تھا۔ مولا حضرت امام حسین اٹھا کر لاتے تھے، اس کو غسل دے یعنی کہ ان کو غسل دے کر کفن پہنا کر ان کو دفن کرتے چلے جا رہے تھے۔ بالیقین کتنا صبر کا سینہ ہوگا، بالیقین کتنا سینہ یعنی کہ مضبوط ہوگا۔ آج 18 سال کا ایک بیٹا اگر ہمارا مر جائے اور جوان بیٹا ہمارے سامنے قتل کر دیا جائے تو واللہ قسم خدا کی ہمیں ہوش و حواس نہیں رہا کرتا اور بالیقین ہمارا زار و قطار دل رونے لگا کرتا ہے۔ لیکن واللہ قسم خدا کی اس امام حسین پر قربان جاؤ کہ جنہوں نے 72 صحابیوں کو یعنی کہ میدان کربلا کی سر زمین پر اتار دیا، کبھی اون محمد کو بلا رہے ہیں تو کبھی زین العابدین کو بلا رہے ہیں۔ اللہ اکبر، ایک ایک شہیدان کربلا کو شہید ظالم شہید کر رہے ہیں۔ امام حسین خیمے کے اندر لاتے ہیں، غسل دیتے ہیں، دفن کرتے ہیں۔ واللہ قسم خدا کی واللہ یہ تاریخ بتاتی ہے جب امام حسین نے ایک ایک کر سب کو دفن کر دیا، اب آخر میں مولا حضرت امام حسین کے ایک بیٹے معصوم علی اصغر بچے ہوئے تھے، بالیقین لڑکھڑا گئے تھے۔ خیمے کا عالم یہ ہو گیا تھا جب امام حسین کے چاہنے والوں
والوں، امام حسین کے ماننے والوں، جب میدان کربلا کی سرزمین کی لڑائی لڑی جا رہی تھی تو امام حسین دفعہ دفعہ اپنے خیمے کے اندر تشریف لایا کرتے تھے اور اپنی بیٹی سکینہ سے کہا کرتے تھے، زینب سے کہا کرتے تھے، بیٹی یاد رکھنا معصوم علی اصغر کو فرش زمین پر مت لٹانا۔ تو بیٹی پوچھا کرتی تھی ابا حضور اس کا سبب کیا ہے؟ تو صرف اتنا ہی کہا کرتے تھے۔ بیٹی زینب اور سکینہ سے کہا کرتے تھے اے میری بیٹی یاد رکھنا معصوم علی اصغر کو فرش زمین پر مت لٹا دینا۔ اللہ اکبر، جتنی دیر ہوا کرتی تھی وہ گودیوں میں رکھا کرتی تھی، پھر گودی اگر تھک جایا کرتی تھی کسی دوسری بیٹی کو دے دیا جایا کرتا تھا، اگر وہ بھی تھک جایا کرتی تھی تو پھر ایک پالنے کے اندر ان کو جھلا دیا کر دیا جاتا تھا۔ بال یقین جب کافی معاذرہ ہو چکا تھا، کافی تقاضا ہو چکا تھا، معصوم علی اصغر کی حلقت زبان سوکھ چکی تھی اور ان کی ماں ان کے حلق زبانیت کو دیکھ کر کہہ رہی تھی، امام حسین سے کہہ رہی تھی اے امام حسین آج جب سے مدینہ چھوٹا ہے میں نے تم سے کچھ طلب نہیں کیا ہے، جب سے مدینہ چھوٹا ہے میں نے تم سے کچھ بھی نہیں مانگا ہے، آج میں تم سے ایک چیز مانگنا چاہتی ہوں، یہ میرا بیٹا ہے، اس کا حلق سوکھا جا رہا ہے، میری چھاتی کے اندر آج دودھ سوکھے ہوئے بھی 3 دن گزر چکے ہیں، میرے بیٹے کے لیے میری چھاتی سے دودھ بھی نہیں نکل پا رہا ہے۔ بالیقین امام حسین کی بہن کہتی ہے اے بھائی میں چاہتی یہ ہوں ہو سکتا ہے میرے لاڈلے بیٹے علی اصغر کو دیکھ کر 6 مہینے کے بچے کو دیکھ کر ان ظالموں کو رحم آ جائے۔ اللہ اکبر، اتنا سننا تھا۔ امام حسین نے کہا اے میری بہن تو کیا کہہ رہی ہے؟ وہ ظالم ہے، ان کے سینے پکے ہو چکے ہیں، ان کے سینوں میں پتھر رکھے ہوئے ہیں، ان کو رحم نہیں آئے گا۔ لیکن بہن کا دل توڑنا نہیں چاہا۔ امام حسین نے کہا اے میری بہن جب تو کہہ رہی ہے تو میں تیرا دل نہیں دکھانا چاہتا، کہیں تو یہ خیال نہ کرے اے میرے بھائی تم میدان کربلا کی سرزمین پر ان ظالموں کے سامنے، سمر کے سامنے، ان یزیدیوں کے سامنے تم اگر میرے بھائی کو لے کر چلے جاتے تو واللہ وہ میرے بھائی کو پانی پلا دیتے۔ اس بات کا خیال رکھتے ہوئے امام حسین اپنی گود میں معصوم علی اصغر کو اٹھاتے ہیں اور پھر اس پر ایک چادر ڈال کر امام حسین جاتے ہیں۔ جانے کے بعد امام حسین جب ان یزیدیوں کے سامنے پہنچے تو سارے کے سارے یزیدی کہنے لگے دیکھو امام حسین نے اپنی ہار مار لی ہے، قرآن کو اپنی بغل میں چھپا کر لا رہے ہیں، قرآن کو اپنے سینے سے لگا کر لے کر آ رہے ہیں۔ سارے کے سارے یزیدی کہنے لگے تو اس میں سے ایک یزیدی کہتا ہے اے یزیدی یعنی یزیدیوں کا سردار کہتا ہے ارے جو تم چرچائیں کر رہے ہو یہ ہو سکتا ہے غلط ہو، یہ امام حسین ہے، یہ نانا کا نواسا ہے، جو تم سوچ رہے ہو یہ اتنی جلدی ہار ماننے والا نہیں ہے۔ بالیقین یہی ہوا کرتا ہے، یزیدی سمجھ گیا تھا کہ امام حسین ہے، یہ نانا کا نواسا ہے۔ بالیقین جب ان یزیدیوں کے سامنے حضرت مولا امام حسین پہنچتے ہیں اور امام حسین کہتے ہیں اے یزیدیوں دیکھو تمہاری دشمنی ہے تو مجھ سے ہے، میں نے میرے خاندان کا ایک نوجوان تم نے شہید کر دیا ہے، یعنی کہ شہید کر دیا ہے، لیکن میری جو گود کے اندر ہے یہ 6 مہینے کا بچہ ہے، 3 دن سے سوکھی ہوئی زبان ہے، اس کی ماں کی حلقت زبان، اس کی ماں کی چھاتی سے دودھ نہیں نکل رہا ہے۔ اے لوگوں میں چاہتا ہوں کہ تم مجھے چند قطرے پانی کے دے دو، اگر تم مجھے چند قطرے معصوم اس بچے کو پانی کے پلا دو گے تو اس کی وجہ سے میں تمہاری مغفرت کرا دوں گا، میں جنت کا طلبدار بنا دوں گا، نانا حضور سے کہہ کے جنت کا حقدار بنا دوں گا۔ واہ رے امام حسین، سودا بھی کر رہے ہو تو کس طرح سے کر رہے ہو؟ ارے قاتلوں کو ایک ہی نگاہوں سے کہہ رہے ہو، اگر دیکھو باز آ جاتے ہو تو معصوم علی اصغر کو یعنی کہ اگر ایک قطرہ پانی کا پلا دیتے ہو تو اس کا مطلب یہ ہے تمہیں جنت کا طالب بنا دیا جائے گا، جنت کا حقدار بنا دیا جائے گا۔ ارے جن ظالموں نے سارے خاندان کو قتل کر دیا پھر بھی امام حسین وعدہ لے رہے ہیں کہ میں تمہاری مغفرت کرا دوں گا، میں تمہیں بخشوا دوں گا۔ مولا حضرت امام حسین کا اثر ان ظالم پتھر دلوں پر کچھ بھی نہیں چلتا ہے۔ بالیقین یہ ہوتا ہے کہ سمرن کی طرف اس یزیدی کتے نے نگاہ کو گھمایا اور سمرن سے کہا اے سمرن کیا دیکھتا ہے؟ چلا اپنے کمان سے تیر، اللہ اکبر، سمرن کا نگاہوں کو دیکھنا ہوتا ہے امام حسین کی جانب، وہ تیر بڑھتا ہوا آتا ہے۔ امام حسین نے بیٹے کو معصوم 6 مہینے کے لیے اصغر کو اپنے سینے سے لگایا، لگانے کے بعد وہاں سے نکلتے ہیں، سمرن کا تیر جب چلتا ہے امام حسین کے بازو کو چیرتے ہوئے اس معصوم علی اصغر کے 6 مہینے کے بچے کے سینے کو چیٹ دیتا ہے۔ واللہ امام حسین کے چاہنے والوں وہ 6 مہینے کا بچہ ہے جو امام حسین کی چھاتی کے اندر تیر گھس
پھنس جاتا ہے. دوڑتے ہوئے امام حسین خیمے کی طرف آتے ہیں. بالیقین اپنی بہن کو آواز دیتے ہیں, آؤ میری بہن یاد رکھو, لو آؤ جس بچے کو تم کہہ رہی تھی ہو سکتا ہے ان یہودیوں کو ان ظالموں کو رحم آ جائے. دیکھو میں نے کہا تھا ان ظالموں کا سینہ نہیں بلکہ پتھر ہو چکا ہے. اے میری بیٹی, میری بہنوں, دیکھ لو آخری معصوم علی اصغر بھی اس دنیا سے رخصت ہو چکا ہے. اللہ اکبر. وہ معصوم علی اصغر کے سینے کے اندر جب یعنی کہ تیر گھستا ہے, وہ 6 مہینے کا بچہ جب امام حسین نے اپنی بیٹی کی گود میں رکھا, چیخیں نکل جاتی ہے. سارے یعنی کہ سارے کے سارے خیمے والے رونے لگتے ہیں, ساری بھی بیٹیاں رونے لگتی ہے. مولا امام حسین سمجھاتے ہیں, اے میری بیٹی یہ امتحان کا وقت ہے, یہ امام حسین کا وقت ہے, امام حسین کا آج امتحان لیا جا رہا ہے. اے میری بیٹی تمہیں رونے کا سبب نہیں ہے, آج رونے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ اکبر. امام حسین کے چاہنے والوں, امام حسین کے ماننے والوں, جب امام حسین کی بہن سے گود سے اس بچے کو فٹ سے زمین پر لٹاتے ہیں تو امام حسین تیر کو نکالنے کی کوشش کرتے ہیں. جب تیر کو نکالتے ہیں تو تیر کے ساتھ میں امام حسین کے بیٹے یعنی کہ معصوم علی اصغر کا یعنی کہ دل نکل کر آ جاتا ہے. اسی تیر کی کمان کے ساتھ میں 6 مہینے کے بچے کا تیر, جب تیر کے ساتھ میں دل نکلتا ہے. اللہ اکبر. یہ دیکھ کر امام حسین چاروں قطار اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر دعا کرتے ہیں, اے میرے مولا مجھے میرے امتحان میں کامیابی عطا فرمانا, اے میرے مولا مجھے میرے امتحان میں کامیابی عطا فرمانا. پھر بھی امام حسین کی زبان پر گلہ اور شکوہ نہیں ہے. اے مسلمانوں, وہ کیسا امام حسین ہے جو امام حسین کی زبان یعنی کہ پھر بھی شکر خدا بجا کر لا رہی ہے. آخر یہ ہوتا ہے امام حسین کے سینے سے جب تیر کو نکالا جاتا ہے, امام حسین نے اس معصوم علی اصغر کے خون کو عرش معلی کی جانب اٹھایا. اٹھانے کے بعد جب معلی کی جانب اٹھاتے ہیں تو امام حسین کو ندا ملتی ہے, اے امام حسین اس معصوم علی اصغر کے خون کو عرش معلی کی جانب مت اچھال دینا, ورنہ تا قیامت تک آسمان سے برسات نہیں برسے گی. اللہ اکبر. اتنا سننا تھا امام حسین کہتے ہیں میرے پروردگار عالم بھی یقین بتا تو کیا کروں. اتنا سننا تھا. امام حسین کا خیال آتا ہے کہ فرش زمین پر ڈال دو. اللہ اکبر. امام حسین فرش زمین پر ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں تو آواز آتی ہے زمین سے, امام حسین اس معصوم علی اصغر کے خون کو فرش زمین پر مت ڈالنا, بلکہ اگر امام حسین کے خون کا ایک قطرہ بھی فرش زمین پر تم نے ڈال دیا تو قیامت تک یہ میرا وعدہ ہے کہ میں کسی بھی انسان کو فضل اگا کر نہیں دے سکتی. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت. دیکھو ہمارے نبی کی شان, دیکھو ہمارے نبی کی شان. سبحان. امام حسین جب یہ سنتے ہیں تو امام حسین سے جب زمین کہتی ہے, اے مولا امام حسین میں معصوم علی اصغر کے ایک قطرے خون کو برداشت نہیں کر پاؤں گی, مجھ میں اتنی طاقت نہیں ہے جو معصوم علی اصغر کے خون کو میں کھا سکوں, مجھ میں طاقت نہیں ہے جو معصوم علی اصغر کے خون کو نگل سکوں. اے امام حسین میرے اوپر مت ڈالنا. اللہ اکبر. جب زمین سے یہ آواز ملتی ہے تو مولا حضرت امام حسین نے اس خون کو لیا, اپنے چہرے سے مل لیا. ملنے کے بعد امام حسین معصوم علی اصغر کو اٹھاتے ہیں, کفن دیتے ہیں, اور کفن دینے کے بعد میں میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں, اتنے میں امام حسین خیمے کے اندر داخل ہوتے ہیں. اتنے میں کیا دیکھتے ہیں کہ ٹاپر گھوڑے کی آواز آتی ہے. بالیقین وہ آواز جب آتی ہے تو آپ سوچنے لگتے ہیں ہمارے خیموں کے پیچھے سے کون سی آواز آ رہی ہے, کہاں سے یہ آواز آ رہی ہے. تو امام حسین کے چاہنے والوں, جب امام حسین نے دیکھا, خیمے سے باہر نکل کر دیکھا تو ان کو ایک دور دراز پر ایک سوار نظر آتا ہے. امام حسین کہتے ہیں یہ سوار اپنی جانب آ رہا ہے. بالیقین مسلمانوں, چاہنے والوں, میرے آقا کے ماننے والوں, جب امام حسین نے کہا یہ ہو نہ ہو کوئی مدینے کا قاصد ہے جو ہماری تلاش میں آ رہا ہے, بالیقین میرے چاہنے والوں مسلمانوں,
امام حسین سے محبت کرنے والوں، بالیقین حالات زندگی یہ ہو چکا تھا جب مدینے کی گلی کے اندر وہ بیمار سغرا زارو قطار رو رہی تھی اور دعائی دے رہی تھی، اے میرے مولا، اے میرے پروردگار عالم، آج میرے والد محترم میرے امام حسین کو گئے ہوئے پورا وقت ہو چکا ہے، ابھی تک میرے باپ کا کوئی خط مجھے نہیں ملا۔ اگر مدینے کے اندر خط دینے والا کوئی آیا کرتا تھا، وہ بچی دوڑ کر خط والے کے پاس جایا کرتی تھی اور عرض کیا کرتی تھی کیا میرے باپ امام حسین کا کوئی خط آیا ہے تاکہ مجھے دے دو۔ وہ خط والا کہتا تھا نہیں بیٹی تمہارے باپ کا کوئی خط نہیں آیا، بالیقین دل کو سمجھاتے تھے، پھر دوڑتی ہوئی نانا حضور کے روزے پر جایا کرتی تھی، میرے آقا محمد رسول اللہ کے روزے پر جا کر وہ سغرا زارو قطار رویا کرتی تھی، اے نانا حضور میرے ابا کو گئے ہوئے کافی وقت ہو چکا ہے، میرے بابا حضور میرے ابا کا کچھ پتہ نہیں ہے، ان کے حالاتوں سے میں واقف نہیں ہوں، اے نانا حضور تم ہی کچھ ذریعہ بنا دیجئے تاکہ میرے باپ کا پتہ لگ جائے، میرے بھائیوں کا پتہ لگ جائے کہ میرے ماں باپ کس حال میں ہے۔ جب سغرا زارو قطار منبر رسول کو پکڑ کر روتی ہے، زارو قطار رونے لگتی ہے، جب زارو قطار رونے لگتی ہے تو منبر رسول سے ایک آواز نکلتی ہے، اے میری بیٹی سغرا صبر کر، آج جو تم مجھ سے بیان کر رہی ہے وہ جب میں دنیا میں تمہارا بیٹا تمہارا بھائی آیا نہیں تھا، اس وقت سے پہلے مجھے جبریل علیہ السلام نے وہی دے کر بتا دیا تھا۔ اللہ اکبر۔ امام حسین کی بارگاہ میں امام حسین کی بیٹی سغرا زارو قطار روتی ہے، اس کا رونا ایک نوجوان کھڑا ہوا دیکھ رہا ہے اور بیٹی کو پکڑ کر کہتا ہے اے بیٹی تم کس کی بیٹی ہو؟ تو اس بیٹی نے کہا کہ میں امام حسین کی بیٹی ہوں، میرے والد محترم کوفہ گئے تھے، حالات نہ جانے وہاں کے کیا ہے، میرا بھائی اصغر بھی بھول گیا ہے، مولا علی بھی میرے کو بھول گئے ہیں، میرے سارے کے سارے بھائی میرے کو بھول چکے ہیں، ابھی تک مجھے میرے بھائیوں کی کچھ خبر نہیں ملی ہے۔ پھر یقین وہ کوفے کا رہنے والا تھا، وہ کہتا ہے اے بیٹی میں آل رسول کا چاہنے والا ہوں، یعنی کہ امام حسین کا چاہنے والا ہوں، اے بیٹی تیرے خط کو میں لے کر جاؤں گا، اس کوفے کی سرے زمین پر میں لے کر جاؤں گا، تجھ سے وعدہ کرتا ہوں۔ تو بچی کہتی ہے چلو تمہیں میرے گھر پر چلنا ہوگا۔ وہ یعنی کہ 10-11 سال کی بچی اس اجنبی انسان کو لے کر اپنے گھر جاتی ہے اور کہتی ہے کہ یہ میرا خط ہے، میرے ابا امام حسین کی بارگاہ میں پہنچا دینا، یہ میرے ایک پٹلیے کے اندر میرے بھائی معصوم علی اصغر کے کپڑے ہیں، یہ میرے بھائی کو دے دینا۔ پھر یقین جب میرا بھائی جا رہا تھا تو میرے پاس پیسے نہیں تھے تاکہ میں اپنے بھائی کو لباس بنا سکوں۔ امام حسین کے چاہنے والوں، وہ 11 سال کی جب بچی بیان کر رہی ہے وہ قاصد رونے لگتا ہے اور کہتا ہے اے بیٹی کیا بول رہی ہو؟ اللہ اکبر۔ وہ قاصد کہتا ہے بیٹی بیان کر رہی تھی، مجھ سے دیکھا نہ گیا، اتنے میں بھی یقین کچھ برتن نکال کر لاتی ہے اور کہتی ہے تو میں تمہیں کچھ پیسے دیتی ہوں، تو میں کچھ تمہیں سامان دیتی ہوں، تو میں کچھ تمہیں برتن دے دیتی ہوں تاکہ تم کوفے جاؤ گے میرا خط لے کر جاؤ گے، میرے پاس انعام تو نہیں ہے، یہ کچھ سامان ہے، آپ بدلے میں اس کو رکھ لینا۔ پھر یقین وہ قاصد کہتا ہے میری آنکھوں میں آنسو نم ہونے لگے، میں زارو قطار رونے لگا، مجھ سے برداشت سے معاملہ باہر ہو چکا تھا، میں نے جلدی بیٹی سے رخصتی مانگی اور کہا کہ بیٹی مجھے رخصت کر دے۔ پھر یقین وہ بیٹی کہتی ہے اللہ محافظ ہے، اللہ حفاظت فرمائے۔ پھر یقین جب بیٹی کا خط لے کر وہ سغرا کا خط لے کر جاتا ہے، یعنی کہ اسی قاصد کے ٹانپوں کی آواز کو امام حسین سن لیا کرتے ہیں کہ کوئی ہے اجنبی جو ہماری جانب آ رہا ہے۔ پھر یقین معصوم علی اصغر کا یعنی کہ معصوم علی اصغر کی لاش انہی خیموں کے اندر پڑی ہوئی ہے، وہ ادھر سے آتا ہے، آنے کے بعد امام حسین کی خیمے کی طرف رک جاتا ہے، کہتا ہے کہ میں مدینے سے آیا ہوں، میں سغرا کا خط لایا ہوں۔ پھر یقین امام حسین نے جب سغرا کا نام سنا تو اس خط والے سے امام حسین نے کہا تمہیں کیسے پتا ہے؟ اللہ اکبر۔ امام حسین سے یعنی کہ امام حسین سے جب یہ باتیں چل رہی ہیں، گفتگو چل رہی تھی، اتنے میں خیمے کی عورتیں سن لیتی ہیں، کہتی ہیں امام حسین کی بیٹی سکینہ کہتی ہے ابا حضور کیا بات ہے؟ امام حسین کی بہن شکینہ کہتی ہے اے ابا حضور بھائی کیا بات ہے؟ میرے آقا کے پیارے پیارے دیوانوں مسلمانوں، جب یہ ساری گفتگو
گفتگو یعنی کہ خیمے کی عورتیں سن لیتی ہیں تو ان کی آنکھیں نم ہونے لگتی ہیں کہ سغرا کا خط آیا ہے۔ بالیقین جب سغرا کے خط کو کھولا جاتا ہے تو مسلمانوں اس میں لکھا ہوا یہ تھا، اے ابا حضور امام حسین میں تم سے ناراض ہوں، میں اپنے بھائی معصوم علی اصغر سے بھی ناراض ہوں۔ اے ابا حضور تم نے ابھی تک مجھے کچھ پتہ نہیں دیا، تم کس حال میں ہو؟ اے ابا حضور میں نے کچھ اپنے بھائی معصوم علی اصغر کے کپڑے سی کر بھیجے ہیں، اگر جب وہ کپڑے آپ کو مل جائے تو بہن کی طرف سے میرے بھائی اصغر کو پہنا دینا۔ اس بہن کو کیا پتا تھا معصوم علی اصغر 6 مہینے کا بچہ بھی شہید ہو چکا ہے۔ جب اتنا خط کے اندر پڑا جاتا ہے زاروں قطار خیمے سے آواز رونے کی نکلتی ہے۔ باری تعالیٰ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر امام حسین فرماتے ہیں اے مولا یہ تو بتا دے کیا تم مجھ سے راضی ہے یا ناراضی ہے؟ اللہ اکبر، اتنے میں ندا ملتی ہے اے امام حسین تمہارا رب تم سے راضی ہو چکا ہے۔ اللہ اکبر، امام حسین صبر کا پیمانہ پھر دل کے اندر رکھا کرتے ہیں اور دل کے اندر امام حسین صبر کا پیمانہ رکھنے کے بعد دل کو تسلی دیتے ہیں، سارے خیمے والوں کو تسلی دیا کرتے ہیں، باری باری سب کو سمجھایا کرتے ہیں۔ پھر یقین وہ وقت آ چکا تھا، امام حسین نے اس 6 مہینے کے بچے معصوم علی اصغر کو دفن کیا۔ دفن کرنے کے بعد خیمے میں جاتے ہیں۔ امام حسین جب خیمے کے اندر تشریف لے کر جاتے ہیں تو مسلمانوں جب خیمے کے اندر تشریف لے کر گئے تو امام حسین کی بیٹی یعنی کہ امام حسین کی بیٹی آپ کی بارگاہ میں آتی ہے اور آنے کے بعد امام حسین فرماتے ہیں کہ بیٹی آج کی رات قرآن کی تلاوت کرنا ہے، آج کی رات ہمیں قرآن پڑھنا ہے۔ بالیقین میں ایک یہاں پر حدیث دہراتا ہوا چلتا ہوں، میں نے آپ لوگوں کو بیان کیا تھا جب معصوم علی اصغر کو یعنی کہ خیمے میں رکھا گیا تھا تو ان کو فرش زمین پر لٹایا نہیں گیا تھا، بلکہ امام حسین نے اپنی بیٹیوں کو نصیحت کیا تھا کہ میرے بیٹی یاد رکھنا میرے بیٹے معصوم علی اصغر کو اس فرش زمین پر مت لٹانا۔ تو جب یہ سوال اٹھتا ہے جب شہید معصوم علی اصغر ہو جاتے ہیں تو آپ کی بیٹی پکار کر کہتی ہے ابا حضور تم نے بھیا علی اصغر کو زمین پر کیوں نہیں لیٹنے دیا؟ تو امام حسین فرماتے ہیں بیٹی میں نے معصوم علی اصغر کو فرش زمین پر اس لیے نہیں لیٹنے دیا، اگر معصوم علی اصغر اگر میدان کربلا کی سرے زمین پر اپنی ایڑی کو رگڑ دیتے تو واللہ قسم خدا کی وہ دن دور نہیں تھا کہ ان کی ایڑی کے رگڑنے سے دور دوسرا آب زمزم پیدا ہو جاتا۔ میں یہ نہیں چاہتا تھا کہ معصوم علی اصغر اپنی ایڑی کو رگڑے اور یہاں پر بھی پانی نکل جائے۔ نعرے تکبیر، اللہ اکبر، نعرے رسالت، یا رسول اللہ، نعرے حیدری، یا علی، زمین بولی فلک بولا، نعرے تکبیر۔ امام حسین نے فرمایا کہ بیٹی میں جانتا تھا میں اپنے امتحان میں فیل نہیں ہونا چاہتا، بالیقین ساری باتیں ہو جاتی ہیں، ساری گفتگو ہو جاتی ہے۔ اب امام حسین کہتے ہیں اے میری بیٹیوں مجھے جانے کی اجازت دی جائے، اب میدان کربلا کی سرے زمین پر مجھے جانا ہے۔ بالیقین امام حسین خیمے کے اندر جاتے ہیں، اپنے باپ کی شمشیر کو نکالتے ہیں، ماں فاطمہ الزہرا کی چادر کو نکال کر اپنی کمر سے باندھتے ہیں شان و شوکت کے ساتھ میں۔ جب میدان کر اپنے خیمے سے باہر تشریف لاتے ہیں بالیقین اپنے گھوڑے پر بیٹھ کر یعنی کہ لگاموں کو تھامتے ہیں اور کہتے ہیں اے میرے پرواز وفادار دوست، آج میدان کربلا کی سرے زمین پر ایک طرف تیرا امتحان ہے ایک طرف میرا امتحان ہے۔ یہ گھوڑے سے بات کر رہے ہیں، امام حسین کی شان و شوکت یہ دیکھیے۔ امام حسین جب یہ بیان کر رہے ہیں امام حسین اپنے گھوڑے کو چلنے کی اجازت دیتے ہیں، چلو میرے وفادار ساتھی چلو۔ اللہ اکبر، گھوڑا آگے نہیں بڑھتا ہے، جب گھوڑا آگے نہیں دوڑتا ہے تو امام حسین کافی پھر لگام کو کھینچتے ہیں، پھر بھی گھوڑا نہیں بڑھتا ہے۔ امام حسین نے کہا اے میرے وفادار ساتھی کیا بات ہے، گھبرا گیا کیا، ان ظالموں سے ڈر گیا؟ امام حسین کا گھوڑا گردن کو ہلا کر کہتا ہے امام حسین یہ وفادار ساتھی گھبرانے والوں میں سے نہیں بلکہ ظالموں کا پسینہ چھڑانے والوں میں سے ہے۔ امام حسین مجبور اس بات سے ہوں کہ تمہاری بیٹی میرے پاؤں کو پکڑے پڑی ہے اور یہ کہتی ہے تیری مزاح نہیں کہ میرے بابا کو میرے خیمے سے لے جا سکے۔ اللہ اکبر، اسی وجہ سے میں آگے نہیں جا رہا ہوں۔ اتنا سننا تھا۔ امام حسین نے جب نگاہوں کو نیچے دیکھا تو آپ کی بیٹی گھوڑے کے پاؤں کو پکڑے پڑی ہے اور پکڑے پڑی ہے، گھوڑے کی طرف کہہ رہی ہے اے گھوڑے تو میرے بابا حضور کو میرے خیمے سے لے کر نہیں جائے گا۔ یقین امام حسین کہتے ہیں بیٹی اب جانے دو، آخری وقت ہے، نانا کا وعدہ نبھانا ہے، نانا سے جو میں نے بچپن میں وعدہ کیا
دیا تھا، اب اس کا وقت آ چکا ہے۔ امام حسین کی بیٹی یعنی کہ سکینہ کہتی ہے میرے ابا حضور اب ہمیں سنبھالے گا کون، اب ہماری حفاظت رکھے گا کون؟ بیمار زین العابدین کی طرف اشارہ دیا جاتا ہے، میری بیٹی آپ کے خیمے میں جو آپ کا بھائی بیمار زین العابدین ہے وہ آپ کی حفاظت رکھے گا۔ پھر یقین یہاں پر ایک مطالعہ اور ہوتا ہے، جب امام حسین اپنے گھوڑے پر سوار ہو رہے تھے تو پھر یقین امام حسین کی بہن نے آپ کی پیشانی کو چوما، آپ کے بالوں کو چوما، یعنی کہ امام حسین کی بہن نے آپ کی گردن کو چوما اور آپ کے بالوں کو چوما۔ اتنے میں امام حسین نے کیا کام کیا کہ اپنی بہن کی ہتھیلی کو چوما اور ان ہاتھوں کو چوما، یعنی کہ ہتھیلی کو چومنے کے بعد ان دستہ مبارک کو چوما، یعنی کہ ٹکنوں کو ان ہاتھوں کو چوما۔ چومنے کے بعد بال یقین امام حسین بھی سمجھ جاتے ہیں، بہن بھی سمجھ جاتی ہے کیونکہ آل رسول کا خاندان ہے۔ امام حسین کی یعنی امام حسین کی بہن کہتی ہے بھائی کیا بات ہے، آج تک تم نے میری پیشانی کو چوما ہے، اے میرے بھائی آج میرے ہاتھ کا بوسہ کیوں لیا جا رہا ہے، آج میرے یعنی کہ جہاں چوڑی پہنائی جاتی ہے اس جگہ کا بوسہ کیوں لیا جا رہا ہے؟ تو بہن سے بھائی کہتے ہیں بیٹے بہن تو نے بھی تو آج میری گردن کو چوما ہے، میرے بالوں کو چوما ہے، آخر تو بتا کیا سبب ہے؟ تو امام حسین کہتے ہیں میری بہن میں جانتا ہوں میرے جانے کے بعد تمہارے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں پہنا دی جائیں گی، میری بہن میں جانتا ہوں تمہارے ہاتھوں پر ظلم کیا جائے گا، اسی وجہ سے میں نے تمہارے ہاتھوں کو چوما ہے۔ تو امام حسین کی بہن کہتی ہے اے بھائی سمجھ گئے تو سن لو، اسی لیے بہن نے تمہارے گلے کو چوما ہے، تمہارے بالوں کو چوما ہے، پتا ہے کہ تمہارے گردن کو اتار دیا جائے گا، تمہیں قتل کر دیا جائے گا، تمہارے بالوں کو دھول لگے گی، اسی وجہ سے بہن نے تمہاری گردن کو چوما۔ بہن بھی سمجھ گئی، بھائی بھی سمجھ گیا۔ میرے آقا کے پیارے پیارے دیوانوں، امام حسین چلتے ہیں اس میدان کربلا کی سر زمین پر جاتے ہیں، یعنی کہ گھوڑے پر بیٹھ کر بہن کو بیٹی کو ایک طرف کر کر اور یعنی کہ اس بیمار زین العابدین کی سپرد کر کر سارے لوگوں کو امام حسین آخری سلام کرتے ہیں کہ مجھے معاف کرنا اے میری بیٹی، میں ساپرد خدا چھوڑ کر تم لوگوں کو جا رہا ہوں، اب سے آگے کی حفاظت میرا رب اور بیمار تمہارا بھائی زین العابدین رکھے گا۔ میدان کربلا کی سر زمین پر پہنچتے ہیں، ظالموں کو للکارتے ہیں، نعرہ تکبیر کا نعرہ لگا کر ان ظالموں سے کہتے ہیں آؤ کون ہے تمہاری فوج کے اندر جس کی ماں نے مجھ سے لڑنے کے لیے طاقت دی ہے، آؤ ہے کسی کی ماں نے جو تمہیں دودھ پلایا ہو جو میرا مقابل کر سکے؟ پھر بھی ایک ظالم آتا ہے، کہتے ہیں خبردار رک جا، پھر بھی یزید کو ایک دفعہ پھر سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں اے یزید باز آ جا، اب تک انہیں جن لوگوں کو شہید کیا ہے اگر ان لوگوں کو تو نے شہید کر دیا اور تو چاہتا ہے کہ میرے ہاتھ پر بیعت رکھ کر مجھ سے میری بیعت کو قبول کر لے تو یاد رکھنا جن لوگوں کو تو نے میرے آل خاندان کو قتل کیا ہے میں تیری مغفرت کرا دوں گا، تجھے جنت کا طلبدار بنا دوں گا، تیرے سارے گناہ معاف کر دوں گا، ساروں کا قتل معاف کرا دوں گا، لیکن مجھ تک قتل کرنے کی کوشش مت کر، مجھ تک پہنچنے کی کوشش مت کر، یاد رکھنا جب تو نے مجھے قتل کر دیا تو یاد رکھنا تو عذاب جہنم میں تا قیامت تک جلتا رہے گا، یعنی کہ تا قیامت تک تجھے عذاب جہنم سے کوئی نہ بچا سکے گا۔ امام حسین کافی سمجھاتے ہیں، کافی دلیلیں دیتے ہیں، لیکن ان یزیدیوں کی سینے پر کچھ بھی بات نہیں چلتا ہے۔ بالیقین یہ ہوتا ہے کہ امام حسین نے جب کافی لوگوں کو سمجھایا، کافی یزیدیوں کو سمجھایا، کسی کا وار کسی پر نہ چلا، بالیقین یہ ہوتا ہے امام حسین میدان کربلا کی سر زمین پر اتارتے ہیں، ایک بہادر سپاہی آتا ہے، امام حسین کا پہلا ہی وار پڑتا ہے، نسل نابود کر دیتے ہیں، اس کا قتل کر دیا کرتے ہیں۔ امام حسین کی بارگاہ میں پھر دوسرا آتا ہے، پھر امام حسین اس کو قتل کرتے ہیں، پھر پتہ یہ لگتا ہے ان یہودیوں نے کہا، ان ظالموں نے کہا کہ امام حسین کی بارگاہ میں ایک ایک جو بھی جائے گا وہ مارا جائے گا، امام حسین اس طرح سے قتل نہیں ہوں گے۔ بالیقین سارے کے سارے یزیدی کتوں نے سمرن نے کہا کہ امام حسین کو چاروں طرف سے گھیرا جائے، امام حسین پر چاروں طرف سے تیروں کو چلایا جائے۔ بالیقین امام حسین پر چاروں طرف سے تیروں کو چلایا جا رہا تھا۔ امام حسین جب مشرق کی طرف جا رہے تھے تو ظالموں کا خاتمہ کرتے ہوئے چلے جا رہے تھے، جب مشرق کی طرف سے جا رہے تھے تو ظالموں کا نسل و نابود کرتے جا رہے تھے۔ پتہ یہ چلتا ہے کہ جس طرف امام حسین کی تلوار دوڑ رہی تھی، آلو گاجر کی طرح ان یزیدیوں کی گردنیں کٹی ہوئی چلی جا رہی تھی۔ بالیقین یہ ہو جاتا ہے، سمر گھبرا جاتا ہے،
ہے وہ سارے کے سارے گھبرا جاتے ہیں، وہ سارے کے سارے سوچنے لگتے ہیں ارے بھوکا ہے امام حسین، ارے پیاسا ہے امام حسین، 3 دن سے کچھ بھی نہیں کھایا، پھر بھی لڑنے کی طاقت نہ جانے کہاں سے آ گئی۔ پھر یقین سارے کے سارے گھبرا گئے، کہنے لگتے ہیں آخر امام حسین کو قتل کس طرح سے کیا جائے۔ پھر یقین جب پھر دوسرا بار کرتے ہیں، پھر امام حسین کو سب کو قتل کر جاتے ہیں۔ امام حسین کے مقابل پر کوئی نہیں آ رہا۔ امام حسین اپنے باپ حیدر علی کی مولا علی کی تلوار کو اٹھاتے ہیں، کہتے ہیں کہ آؤ میرے باپ کی اس تلوار سے جس کو نست و نابود ہونا ہے، آج امام حسین ان کو نست و نابود کر کر رکے گا۔ پھر یقین جب سارے کے سارے گھبرا جاتے ہیں، آخر امام حسین کو قتل کیسے کیا جائے، کیسے امام حسین کو قتل کیا جائے۔ پھر یقین امام حسین بھوکے ہیں، پیاسے ہیں۔ امام حسین کو میرے آقا کے پیارے پیارے دیوانوں، میرے آقا حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے محبت رکھنے والوں، امام حسین پھر بھی ان ظالموں سے مار نہیں کھاتے ہیں۔ سارے کے سارے گھبرا جاتے ہیں، اب کس طرح سے امام حسین کو قتل کیا جائے۔ پھر یقین جو تلوار بھوک سے نہ رکی، جو تلوار پیاس سے نہ رکی، جو تلوار معصوم علی اصغر کو دفن کرنے سے نہ رکی، آخر وہ تلوار کیسے رک جاتی ہے۔ پھر یقین وہ تلوار کیسے ٹھہر جاتی ہے۔ مسلمانوں، میرے آقا کے پیارے پیارے دیوانوں، وہ تلوار رکتی ہے، کب رکتی ہے؟ وہ تلوار اس وقت رکتی ہے جب امام حسین کے کانوں میں اذان کی آواز آتی ہے۔ وفادار ساتھی سے کہا جاتا ہے اے میرے وفادار رک جا، اب رب کی طرف سے میرا بلاوا آ چکا ہے، پہلے رب کی بارگاہ میں مجھے پیشانی کو جھکانے دے، اب بات کا مقابلہ امام حسین بعد میں کرے گا، اب پہلے نماز مجھے ادا کرنے دے۔ پھر یقین ادب آپ کا گھوڑا بیٹھتا ہے، امام حسین کو اتارتے ہیں۔ جب امام حسین کو اتارتے ہیں تو امام حسین پیشانی کو اپنی فرش زمین پر رکھتے ہیں، اور پیشانی کو فرش زمین پر رکھنے کے بعد نماز ادا کرتے ہیں، رب کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں اے مولا یہ تو بتا دے کیا میں اپنے امتحان میں پاس ہوا یا نہ ہوا، اے رب یہ تو بتا دے کیا تو مجھ سے راضی ہوا یا نہ ہوا۔ مسلمانوں، آخر پھر یقین جب امام حسین نماز پڑھ رہے ہیں، سارے کے سارے اکٹھے ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ دیکھو جب آل رسول نماز پڑھا کرتے ہیں ان کو دنیا کا خیال نہیں رہتا، بلکہ رب سے عبادت میں وعدہ کیا کرتے ہیں، رب سے سلامی کیا کرتے ہیں۔ ارے یہی وقت ہے امام حسین کو نماز کی حالت میں قتل کر دیا جائے۔ پھر یقین سارے یزیدی اکٹھے ہوتے ہیں، امام حسین کو نماز کی حالت میں قتل کر دیتے ہیں۔ امام حسین کے گردن پر جب وہ تلوار چلاتے ہیں، سجدے میں پیشانی رکھی ہوئی ہے، امام حسین کی گردن پر جب ایک ظالم تلوار چلاتا ہے تو امام حسین کا تن جدا ہو جاتا ہے۔ ان للہ و انا الیہ راجعون۔ جب امام حسین کے چاہنے والوں، جب امام حسین میدان کربلا کی سرزمین پر شہید ہو جاتے ہیں، پھر یقین جب امام حسین کے جسم سے تنہا جدا ہوتا ہے، سر جدا ہوتا ہے، تو امام حسین کے چاہنے والوں اس وقت میں بتایا یہ جاتا ہے کہ ایک اندھیری چھا جاتی ہے۔ امام حسین کی جو لہو تھا، جو خون تھا، اس کو فرش زمین سے معلّہ اٹھا لیا کرتا ہے، اور رب کی بارگاہ میں جو ملائکہ فرشتے تھے وہ رب کی بارگاہ میں کہتے ہیں اے باری تعالیٰ آخر امام حسین کا کیا وعدہ ہے، آخر یہ کیسا وعدہ ہے۔ ارے ایک طرف ظالم نماز کی حالت میں نواز رسول کو قتل کر رہے ہیں، اے مولا تو ہمیں اجازت دے دے میدان کربلا کی سرزمین کو الٹ پلٹ کر رکھ دیں گے۔ رب کہتا ہے کہ نہیں، یہ میرا اور امام حسین کا معاملہ ہے، یہ آل رسول کا معاملہ ہے، اس میں میں جو چاہوں گا وہی ہوگا، اور وہ میرا امام حسین میرے لیے کر رہا ہے۔ امام حسین نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری۔ میدان کربلا کی سرزمین پر اس طرح سے امام حسین کی شہادت ہو جاتی ہے۔ مسلمانوں، امام حسین کی شہادت کوئی معمولی شہادت نہیں ہے، ہمارے لیے ایک بہت بڑا نشیت کا واقعہ ہے، نشیت کا بیان ہے۔ امام حسین کی یاد کو تازہ کرنے کا مقصد یہ ہوا کرتا ہے کہ امام حسین کے بتائے ہوئے نقش قدم پر چلو۔ اچھا، یہاں پر ایک بات اور ظاہر ہوتی ہے، کبھی آپ نے یہ سوچا کہ امام حسین آل رسول، امام حسین آل رسول تھے، میرے آقا کے نواسے تھے، تو میدان کربلا کی سرزمین پر امام حسین کے کانوں میں جو اذان کی آواز آئی تو امام حسین اس نماز کو بعد میں بھی ادا کر سکتے تھے،
رسول کے نواسے تھے، کیا رب تبارک و تعالیٰ ایک وقت کی نماز معاف نہ کرتا؟ کیونکہ آل رسول تھے، معاف کر دیتا۔ لیکن کیوں؟ امام حسین کی یہاں پر ہمارے لیے ایک نصیحت ہے مسلمانوں، یہ یاد رکھنا، یہ نصیحت یہ ہے کہ امام حسین نے دکھا دیا کہ یاد رکھنا نانا جان، میرے نانا جان کی امت، جب آذان کی مسجد کی ممبروں سے آذان کی آواز آ جائے تو اپنے کاروبار کو چھوڑ کر چلے جانا، پہلے نماز ادا کرنا، کاروبار بعد میں ہے۔ دیکھو جس طرح سے میں نے جنگ کے میدان میں ظالموں کو چھوڑ دیا، پہلے رب کی عبادت کی ہے۔ تو یہاں سے پتہ یہ چلتا ہے اگر امام حسین چاہتے تو پہلے ظالموں کا خاتمہ کر سکتے تھے، پھر بعد میں نماز ادا کر سکتے تھے، لیکن امام حسین کو یہ تصور نہیں تھا۔ امام حسین نے کہا کہ نہیں، نماز کا جو وقت ہے وہ وقت پہ ہی نماز پڑھنی ہوگی۔ اس لیے امام حسین نے میدان کربلا کی سرزمین پر وہ آخری سجدہ ادا کیا۔ مسلمانوں، میرے آقا کے چاہنے والوں، میرے آقا کے ماننے والوں، کون کہتا ہے کہ امام حسین کو پانی نہ ملا؟ بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ پانی کو امام حسین نہ ملے۔ ارے مسلمانوں، اگر سمجھنا ہے تو یہاں سمجھ جاؤ، عطائے رسول، ہند کے راجہ، میرے راجہ، خواجہ خواجہ، خواجہ غریب نواز ہندوستان کی سرزمین پر بیٹھ کر ان کی یعنی کہ آل سے آل کا تعلق ہے۔ ارے جو اپنے مرید کو بھیج کر ایک آنا ساگر کو ایک کاسے میں بلا سکتے ہیں، تو کیا نہر فرات کو امام حسین نہ بلا سکتے تھے؟ بلکہ امام حسین چاہتے، بلکہ امام حسین کے گھرانے کا کوئی بھی اگر چاہتا اے نہر فرات تجھے ہمارے قدموں کا بوسہ دے کر نکلنا ہے، تو واللہ قسم خدا کی نہر فرات تلاش میں تھی، نہر فرات طلب کر رہی تھی، اور نہر فرات رب کی بارگاہ میں عبادت کر رہی تھی اور کہہ رہی تھی اے میرے مولا، امام حسین کے خاندان سے کسی بچے کی زبان پر یہ لا دے کہ نہر فرات تو ہمارے خیموں کی طرف ہو کر نکل جا، تو واللہ قسم خدا کی ایک لمحہ نہ لگے گا میں امام حسین کے خیموں کی طرف نکل جاؤں گی۔ واللہ امام حسین کے خاندان والوں نے، آل رسول کے خاندان نے کسی کی زبان پر یہ سکھوا نہیں تھا، کیونکہ امتحان بھوک اور پیاسوں کا تھا۔ امام حسین جانتے تھے کہ اگر میرے آل کو کس طرح سے شہید ہونا ہے۔ مسلمانوں، یہاں پر ایک بات اور ذہن ہوتی ہے کہ کچھ یہ لوگ کہتے ہیں کہ امام حسین کو جب پتا تھا کہ میدان کربلا کی سرزمین پر یعنی کہ بڑے لوگوں کو کیوں نہیں لے جایا گیا، یعنی کہ بڑے بڑے نبیوں کے چاہنے والوں کو کیوں نہیں لے جایا گیا، تو بالیقین یہاں پر یہ بات کہی جاتی ہے، کسی یعنی کہ عالم دین مفتی نے فرمایا ہے کہ اگر میدان کربلا کی سرزمین پر بڑے لوگوں کو لے جایا جاتا، امام حسین اپنی برابری کے لوگوں کو لے جاتے، تو واللہ قسم خدا کی میدان کربلا کی فتح حاصل نہ ہوتی۔ اور جو میدان کربلا کی سرزمین پر امام حسین نے بنیاد رکھی ہے، وہ دنیا کی سب سے مضبوط بنیاد ہے، وہ بنیاد جو یعنی کہ میدان کربلا سے اٹھی ہے، اور آج پوری دنیا میں اس کی روشنی پھیلی ہوئی ہے۔ تو کسی شاعر یعنی کہ مفتی علماء دین نے یوں کہا، ارے جو کاریگر چنائی کیا کرتا ہے، اگر چنائی کرنے کے والے کی جگہ اگر کوئی عالم دین چنائی کرنے لگے اور کہے کہ اس چنائی کو میں کر دوں، تو کسی عالم دین سے چنائی نہیں، بلکہ کسی چنائی والے سے کسی عالم دین نے کہا کہ یار میری قیمتی دکان ہے، میری قیمتی مٹی ہے، میری قیمتی اینٹیں ہیں، اس کو تو توڑ کیوں رہا ہے، پھوڑ کیوں رہا ہے؟ تو وہ مزدور کہتا ہے، وہ چنائیہ کہتا ہے، ارے عالم صاحب آپ عالم ہو، آپ مفتی ہو، آپ علم کے رہنما ہو، آپ علم کو جانتے ہو، لیکن چنائی کا کام جو ہے میں جانتا ہوں، اس کے بارے میں تمہیں پتہ نہیں ہے۔ تو بتایا اس عالم دین سے کہا گیا کہ مزدور یہ تو بتا، آخر تو کاریگر ہے لیکن اچھی اینٹ کو کیوں توڑ رہا ہے؟ تو اس عالم دین سے وہ چنائیہ کہتا ہے، اگر میں جہاں ادھے کی ضرورت ہے وہاں پر ادھا رکھ رہا ہوں، جہاں پر اینٹ کی ضرورت ہے وہاں پر اینٹ رہا ہوں، رکھ اس لیے رہا ہوں کہ تاکہ دیوار کی مضبوط آ جائے، تاکہ مضبوط دیوار بن جائے، اس سے کوئی بھی چیز ٹکرائے تو اس کا بال باقا نہ ہو۔ تو یہی ہدایت وہاں سے ملتی ہے
یہی سبق میدان کربلا سے ملتا ہے. ارے میدان کربلا کی سر زمین پر جب امام حسین نے دیکھا اگر کسی کی جگہ پر میری ضرورت ہوگی تو میں اپنے آپ کو دے دوں گا, کسی جگہ پر انہوں محمد کی ضرورت ہوگی تو انہوں محمد کو دے دوں گا, کسی جگہ پر معصوم علی اصغر کی ضرورت ہوگی تو معصوم علی اصغر کو دے دوں گا, کیونکہ امام حسین جانتے تھے برابری والوں سے دیوار مضبوط نہیں ہو سکتی, کہیں چھوٹے کی بھی ضرورت پڑے گی تو کہیں بڑے کی بھی ضرورت پڑے گی, اور جب چھوٹے بڑے مل کر اس جنگ کو لڑیں گے تو یہ مضبوط جنگ بنے گی, اس کا نام تا قیامت تک چلتا رہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت. سبحان اللہ. مسلمانوں اسلام کی دیوار امام حسین میدان کربلا میں چن کر چلے گئے ہیں. آج ہمیں اسلام کی حفاظت رکھنے کا کام ہے, آج ہمیں اسلام کو سمجھنے کی ضرورت ہے. مسلمانوں میں تمام لوگوں سے گزارش کروں گا جب یہ رمضان یعنی کہ محرم کا مہینہ آئے, اس مہینے کے اندر آپ اپنے گھر فاتحہ خوانی کرائیے گا, اور جب فاتحہ خوانی کراؤ امام حسین کا ذکر کراؤ, ان کے نام پر لوگوں کو سبیل پلاؤ, ان کے نام پر اپنے مال سے خیرات کرو, اپنے مال کو لٹاؤ اور کہو اے باری تعالیٰ یہ صدقہ امام حسین ہے, ہم لٹا تیرے لیے رہے ہیں, اس کی جزا تو ہمیں حشر میں دینا. اے میرے مولا میرے ہر گھر کی آفات و بلات کو مولا صدقہ امام حسین کے صدقے میں ٹال دے اور ہماری آل و اولاد میں خیر و برکت عطا فرما. تو واللہ قسم خدا کی وہ دین دور نہیں, وہ دن دور نہیں کہ جو ہر انسان کی زندگی میں خوشحالی پیدا ہو جائے. میں یہی دعا کرتا ہوں اے میرے مولا میرے بولنے میں جو حضرت امام حسین اس کے ذکر خیر میں جو میرے بولنے میں چھوٹی بڑی غلطی ہو گئی ہو اس کو میں توبہ استغفار کرتا ہوں. اے میرے مولا حضور کے صدقے میں میری ان تمام چھوٹی بڑی جو غلطی ہوئی ہے اس کو اپنے رب کے صدقے میں معاف فرما. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم.